اللہ اکبر. اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں خاص طور پر ذکر کی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. 5 چیزیں ان میں سے قرآن نے خاص ذکر کی. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب برسے گی علم اللہ کے پاس ہے. یہ آج کل پہلے سے بتا دیتے ہیں لیکن 100% یہ بھی شور نہیں ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ویدر والے اعلان کرتے ہیں کہ جی بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. بعض مرتبہ کہتے ہیں سورج نکلے گا، بارش ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کی مرضی، ایک اللہ جانتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو علم ہے. الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر بھی 100% آپ کو نہیں بتا سکتا. آج بھی اتنی ترقی ہونے کے باوجود ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا 100% یہ لڑکا ہے یا 100% لڑکی ہے، نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ چل جائے تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ کسی چیز سے آپ نے دیکھا ہے نا. دوربین سے اگر دور والی چیز نظر آئے تو غیب کا علم تو نہیں ہے نا. اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کرے گا اس کو نہیں معلوم. کون سی جگہ اس کی موت آئے گی یہ بھی اس کو نہیں معلوم. اللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے اور وہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے. کہتے تھے ایسا نہ ہو میں باہر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، مدینے کی موت نہیں ملے گی، تو جاتے نہیں تھے. ایک مرتبہ ان کو خیال آیا کہ کافی زمانہ ہو گیا ہے مکہ میں نہیں گیا، عمرہ کر کے آنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو میں وہاں چلا جاؤں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں. تو خواب دیکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں لیکن ڈر اور خوف ہے کہ موت نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا. امام مالک بیدار ہوئے. اب ان کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. امام مالک فقہ میں امام تھے لیکن تعبیر کے امام ابن سیرین تھے اور وہ عراق میں تھے، وہاں عراق میں کوفے میں تھے. انہوں نے آدمی بھیجا مدینے سے کہ ان سے معلوم کر کے آؤ. یہ نہیں کہنا کہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے، کہا کسی نے خواب دیکھا ہے. وہ وہاں گیا، امام ابن سیرین سے پوچھا. اس نے کہا یہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا نام لوگا، نام تو میں نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا میں خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بعض مرتبہ خواب کی تعبیر ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے دیکھا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھاؤں. ایک سیم خواب ہوتا ہے، 2 الگ الگ آدمیوں نے دیکھا ہوتا ہے سیم خواب، دونوں کی تعبیر الگ ہوتی ہے. موسموں سے فرق پڑ جاتا ہے. کس آدمی نے خواب دیکھا ہے، نیک آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے. پھر جو آدمی خواب بیان کرتا ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کی حرکات کیا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. وہ کیا اشارے کر رہا ہے، ہاتھ اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. یہ جو آج کل ٹی وی پر لوگ بیٹھ کر خواب کی تعبیر بتاتے بالکل غلط ہے. اس لیے کہ سامنے والا آدمی آپ کو نظر نہیں آ رہا، ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، اس کی پرسنالٹی سے واقف نہیں ہے، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے اور آپ خواب کی تعبیر بتا رہے. آدمی ادھر ہے، وہ بتانے والا کسی اور ملک میں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. پھر خواب کی تعبیر سب کے سامنے پوچھنا بھی منع ہے. ساری دنیا سن رہی ہے آپ کا خواب. ان لوگوں کو تو اپنا کام چلانا ہے نا بھائی، وہ تو آپ سے کہیں گے خواب کی تعبیر پوچھو، لیکن یہ غلط طریقہ ہے. خواب کی تعبیر اس آدمی سے پوچھنا چاہیے جس پر آپ کو اعتماد ہو اور چھپ کر پوچھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا خواب کی تعبیر. وہ واپس گیا، امام مالک سے کہا حضرت وہ نہیں بتا رہے. وہ کہتے نام بتاؤ. کہتے ٹھیک ہے جب واپس جاؤ تو میرا نام بتانا. واپس گئے، کہا امام مالک نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا، وہی ایسا خواب دیکھ سکتا ہے، ایسا قیمتی خواب. کہا امام مالک سے کہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان 5 جملوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب برسے گی،
ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کہاں آئے گی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ دیکھو، اور یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ انسان کو نہیں معلوم موت کب آئے گی۔ اگر معلوم ہو جائے میری موت آئے گی فلاں تاریخ کو، میری اتنی عمر ہے، اللہ ہر بچے کو ساتھ اس کی عمر بھی لکھ کر بھیج دے، تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا، اگر 70 سال اس کی عمر ہے، 50 سال کو پہنچ گیا، تو 40 سال کا منصوبہ بنائے گا؟ وہ تو کہے گا مجھے 20 سال میں مرنا ہے۔ 60 سال عمر ہو گئی تو کہے گا 10 سال میں مرنا ہے۔ 1 سال رہ جائے گا تو کیا حال ہوگا، 1 مہینہ رہ جائے گا، 1 دن رہ گیا، وہ تو پہلے سے مر جائے گا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، آخر تک آدمی خوش رہتا ہے، مرنے سے 1 منٹ پہلے تک خوش رہتا ہے۔ تو غیب کا معلوم، فیوچر کا معلوم نہ ہونا یہ خیر ہے، فیوچر کا معلوم ہونا خیر نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، فورچون ٹیلر، ہاں ستارے میرے دیکھو، بھائی یہ اللہ نے یہ پہلے تو یہ علم دیا کسی کو نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہو جائے تو پھر تو ٹریولنگ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ٹریول کرے گا؟ کوئی بھی ٹریول نہیں کرے گا۔ کسی کو پتہ چل جائے میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، جائے گا وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گا۔ ہاں بھائی، وہ ہمارے یہاں ایک آدمی کراچی میں ہوتے تھے، وہ کبوتروں سے فال نکالتے تھے، طوطوں سے نا، وہ کبوتروں نہیں طوطوں سے فال نکالتے تھے نا۔ آپ 5 روپے تو بڑی چیز یار، اس زمانے میں 1 روپے میرے خیال 1 روپے لیتے تھے، آپ کی قسمت بتاتے تھے طوطوں سے۔ اچھا تو بھائی ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑے مزاحی استاد تھے، وہ چلے گئے طوطے والے کے پاس، کہا جی میرا ابا دبئی میں ہے اور وہ آتا نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے۔ اس نے طوطے سے نکالا، اس نے 1 روپیہ لیا، طوطے کہتے تمہارے ابا آنے والے، اس سال آئیں گے، وہ بڑے جناب تحفے بھی لائیں گے، یہ بھی لائیں گے، وہ بھی لائیں گے۔ اس نے ایک تپڑ مارا اس کو، بولے جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، قبر سے اٹھ کر آئے گا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بھائی اگر طوطے والا لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے تو خود اپنی قسمت طوطے سے کیوں نہیں نکالتا، فٹ بال پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتا، اور یہ معلوم نہ ہونا اس میں خیر ہے، اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑو۔ کیا اگلا یہ بھی کہتے نا، وہ اخبار میں آتا ہے، پتہ نہیں ابھی آتا ہی نہیں آتا، پہلے آتا تھا، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، ابھی بھی آتا ہے، یہ ہفتہ کیسے رہے گا، یہ آپ کا سٹار کیا ہے، بتائیں گے اگلا ویک آپ کے لیے جناب یہ ہے۔ یہ سارے یہ خرافات ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔